السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، پچھلے کچھ سالوں سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے آتے ہی بہت سی فرقہ پرست تنظیمیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا سہارا لے کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اسلام بے رحمی کا مذہب ہے، کیونکہ وہ گوشت خوری کو جائز ٹھہراتا ہے اور اپنے ایک عظیم تہوار بقرعید میں جانوروں کی قربانی کا حکم دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی دن کروڑوں بکرے، گائیں اور اونٹ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم اور جیو ہتیا ہے۔ آج کل اسی طرح کا ایک پوسٹر جگہ جگہ چسپاں نظر آتا ہے، جس پر ایک بکرے کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ میں ایک جیو ہوں، ماس نہیں۔ اس اعتراض اور اشکال کا جواب ہم اس طرح دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے تکریم اور تعظیم بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اس تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے واسطے پیدا کیا۔ انہی چیزوں میں سے جانور اور بہائم بھی ہیں جنہیں اللہ نے مختلف فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور چوپائے اسی اللہ نے پیدا کی جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، اور انہی جانوروں میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے اسی وقت سے انسان جانوروں کو اپنے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کچھ تو سواری کے لیے، کچھ کھیتی باڑی کے لیے، کچھ دودھ و اون کے لیے، کچھ سے چمڑے، چربی اور ہڈیاں حاصل کر اپنی استعمال کی مختلف چیزیں بنانے کے لیے، اور کچھ کو کھانے اور گوشت کے حصول کے لیے اسے پالتا یا اس کا شکار کرتا رہا ہے۔ گوشت خوری کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا صرف مذہب اسلام ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے دیگر بڑے مذاہب، مثلاً عیسائی مذہب، یہودی مذہب، ہندو دھرم، بدھ دھرم، سکھ مت اور پارسی مت وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ خود ہمارے عزیز ملک میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹریڈیشن کے سروے کے مطابق 64% خاندان گوشت خوری کرتے ہیں، اور خود ہندوؤں کی مذہبی کتابوں جیسے چاروں وید، رامائن، مہابھارت، منوسمرتی وغیرہ میں گوشت خوری اور قربانی کے طور طریقوں، دنیاوی و اخروی فوائد و احکامات اور ثمرات و برکات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ زمانے قدیم سے بڑے پیمانے پر مچھلیوں کا شکار کیا جاتا رہا ہے، بلکہ بعض ملکوں کی معیشت کا انحصار مچھلیوں کے ایکسپورٹ پر ہے، مگر ان کے جو ہتیا ہونے پر زمانے بند رہتی ہیں۔ اسی طرح چکن، جو مسلم و غیر مسلم تمام اقوام میں مرغوب ہیں، ان کے گوشت سے طرح طرح کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کا پالن کیا جاتا ہے، مگر ان کے تئیں ہمدردی کا جذبہ کیوں بیدار نہیں ہوتا؟
صرف بکرے وغیرہ کی قربانی پر جو ہتیا اور ظلم ہونا ہی نظر آتا ہے۔ بلا شبہ یہ تعصب اور مسلم دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، انسانی ساخت۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ جن جانوروں کی فطرت میں اللہ نے گوشت خوری رکھی ہے ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ شکاری جانور، اور جن کی فطرت میں گوشت خوری نہیں ہے ان کے دانت سپاٹ ہوتے ہیں، جیسے بکری، بھینس، گائے، بیل وغیرہ گھاس کھانے والے جانور۔ اور انسانوں کے دانتوں کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں طرح بنایا ہے، نوکیلے بھی ہیں اور سپاٹ بھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی گوشت کھانا ہے، جس کے لیے نوکیلے دانت ہیں، اور سبزی وغیرہ کھانے کے لیے سپاٹ دانت۔ اور گہرائی میں ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جن جانوروں کی عادت گوشت کھانے کی نہیں ہے، اگر انہیں گوشت کھلا دیا جائے تو ان کا نظام ہضم اسے برداشت نہیں کر پاتا، وہ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں گوشت خوری نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معدوں میں گوشت کو ہضم کرنے کا سسٹم ہی نہیں رکھا ہے، جبکہ انسان گوشت کھا کر اسے ہضم کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی گوشت خوری پسند نہ ہوتی تو وہ ان کے معدوں میں گوشت کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، نہ گوشت ہضم ہوتا نہ انسان گوشت کھاتے۔ انسان کے پیٹ میں گوشت ہضم ہو رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا ناپسند نہیں ہے۔ نمبر 3، گوشت خوری انسانی ضرورت اور فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ غذا انسان کے لیے بنیادی اور لازمی ضرورت ہے۔ قدیم زمانے میں غذا کے مقصد صرف 2 ہوا کرتے تھے، بھوک کا ختم کرنا اور حصول ذائقہ، لیکن ہمارے زمانے میں یہ دونوں چیزیں زائد و اضافی بن چکی ہیں۔ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ غذا کا اصل اور بنیادی مقصد وہ ہے جس کو ہمارے زمانے میں متوازن غذا سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں 6 اجزاء بنیادی طور پر شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لحمیات جن کو پروٹین کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وٹامنس۔ نمبر 3، فائبر۔ نمبر 4، کاربوہائیڈریٹ۔ نمبر 5، نمکیات جس کو منرل سالٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 6، فیٹ۔ اور یہ 6 اجزاء گوشت میں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ پروٹین ہمارے جسم کی نشو و نما اور بناوٹ میں اہم رول ادا کرتا ہے، اور گوشت پروٹین حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ گوشت میں وہ 8 ضروری امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں جن کی انسان کا جسم پیدائش نہیں کر سکتا، بلکہ کھانے کے ذریعے وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جانوروں کے ذبح کرنے کو ظلم اور جو ہتیا قرار دیتے ہیں، خود انہی کے ہاتھوں میں مچھر مار بیڈمنٹن کثرت سے موجود ہوتا ہے۔ ان کو مارنے کے لیے آل آؤٹ، گڈ نائٹ اور نہ جانے کتنے طرح کے لیکوڈ ہوتے ہیں۔ چوہے مار دوائیں کثرت سے خریدی جاتی ہیں۔ اپنی کھیتیوں اور پھلوں کو بچانے کے لیے جراثیم کش دواؤں کا اسپرے کثرت سے کیا جاتا ہے، اور خود اپنی نجی زندگی میں چمڑوں سے بنے ہوئے مختلف برانڈز کے جوتے اور جیکٹس کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ کاسمیٹک، صابن، ہینڈ بیگ اور فٹ بال وغیرہ جو جانوروں کے چمڑے اور چربیوں سے بنائے جاتے ہیں، ان کے استعمال میں
کوئی حرج محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اس سے کچھ پرہیز ہوتا ہے۔ یہاں ان کا سارا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں جانوروں کے مارنے کو جو ہتیا اور ظلم تسلیم کر لیا جائے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، ہوا میں سانس نہیں لے سکتے اور نہ ہی اینٹی بائیوٹک دواؤں کا استعمال روا ہو سکتا ہے جو جسم میں مضر صحت جراثیم کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر جیو ہتیا سے بچنا ہے تو نباتاتی غذا سے بھی بچنا ہوگا اور پیڑ پودوں کو کاٹنے سے بھی رکنا ہوگا، کیونکہ آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح حیوانات میں زندگی اور روح موجود ہے اسی طرح پودوں میں بھی زندگی پائی جاتی ہے اور نباتات بھی احساسات رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر جگدیش چندر بوس نے سائنٹیفک دلیلوں کے ذریعے یہ ثابت کر دکھایا کہ پیڑ پودے بھی حس و شعور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پیڑ پودوں کے دکھ، درد اور تکلیف اور موت کے حالات و کیفیات کا مشاہدہ پردے پر بھی کرایا۔ انہوں نے پودوں میں بجلی کا ہلکا سا کرنٹ دوڑایا جس کی وجہ سے پودوں کا کانپنا، تڑپنا پردے پر صاف اور واضح طور پر دکھائی دینے لگا اور پودے آہستہ آہستہ بے جان و مردہ ہو گئے۔ معلوم ہوا اگر جو ہتیا کے نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو حقیقت میں ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں جینا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا، کیونکہ نہ تو وہ ہوا میں سانس لے سکتے ہیں، نہ پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں، نہ اینٹی بائیوٹک دوائیں استعمال کر سکتے ہیں اور گوشت کے ساتھ ساتھ ساگ سبزیوں سے بھی انہیں بچنا ہوگا، جس کی بنا پر ان کے لیے اس کائنات کے اندر کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں چلنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔